ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ہمارے 2-3 اور کمنٹس ابھی باقی ہیں. یہ سیکنڈ رو میں ایک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی میں رسپانسبلٹی میڈیا کی جو ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, آپ سب لوگ کافی سینئر ہیں ماشاءاللہ. ابھی کوڈ آف ایتھکس کی بات ہم نے کی ہے. آئی تھنک کہ ابھی تو ایتھکس ہی نہیں ہے, تو کوڈ آف ایتھکس پہ جانے میں بھی کافی ٹائم لگے گا. ہم لوگ ایتھیکل تو رپورٹنگ کر ہی نہیں رہے ہیں. کچھ چینلز ہیں, کچھ اینکرز ہیں, لگتا ہے جیسے آپس کی کوئی جنگ چل رہی ہے, میڈیا وار ہے میڈیا ہاؤسز کی. کچھ اینکرز کھرا جھوٹ بولتے ہیں بیٹھ کے, لوگ سنتے ہیں, اور میڈیا سبقت لے جانے والا. جی بالکل وہ پوائنٹ ہے. اور ایک چیز ہمیں آفتاب صاحب بالکل بھی اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ اب الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا ایلیمنٹ بھی ہے, جہاں بات کا میگنیچیوڈ ایک دم بہت بڑا ہو جاتا ہے. یہاں پہ آپ جو بھی بتاتے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کی تصدیق کوئی نہیں کرتا, بٹ سوشل میڈیا پہ وہ بات اس طرح پھیلتی ہے جیسے اسے سچی چیز کوئی نہیں ہے. تصدیق ضرور کرنی چاہیے میرے بھائی, اس میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا بالکل کرنی چاہیے. ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ. خاتون کو مائک دیجئے, لاسٹ رو میں بیٹھی ہیں. ایک بات یاد رکھیے, میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ تصدیق ضرور کیجئے. تصدیق کے بغیر کسی چیز پر یقین کر لینا میں سمجھتا ہوں یہ بھی گناہ ہے. جی لاسٹ رو میں خاتون بیٹھی ہیں. السلام علیکم سر, میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو حادثہ بار بار ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے, بچوں کی شکلیں دکھائی جا رہی ہیں, جی ثانیہ پشاور کی وجہ سے بڑوں کے دل تو ڈر جاتے ہیں ان معصوم چہروں کو دیکھ کے, لیکن بچے جو ہیں, جو چھوٹے بچے, ان کے ذہنوں پہ یہ جو میڈیا کا بار بار ٹی وی پہ دکھانا ہے بچوں کو, تو وہ بہت برا ایفیکٹ کر رہا ہے چھوٹے بچوں کو. اسپیشلی میری بیٹی ہے چھوٹی, اس نے تو صاف ٹی وی پہ جب سے جیسے دیکھتی گئی تو اس نے کہا ماما میں آئندہ اسکول نہیں جاؤں گی, اسکول میں تو اس طرح سے پٹائی کرتے ہیں کہ بلڈ آ جاتا ہے. کتنی عمر ہے بچی کی؟ وہ میری بیٹی 4 سال کی ہے, اور وہ شدید ڈر گئی ہے اور بہت زیادہ اس بات سے رو رہی تھی, جو کہ بہت. اب ہم ویسے اتنی مہربانی ضرور کر رہے ہیں کہ ایک نکر میں چھوٹا سا ایک پھندنا لگا دیتے ہیں کہ بچے نہ دیکھیں, اور وہ کافی نہیں ہوتا کیونکہ بچے وہ دیکھنے کے بعد بہت دیر بعد محسوس کرتے ہیں کہ سر اس حوالے سے 1 منٹ ہے, میں آپ کو 1 منٹ سے زیادہ نہیں دوں گا. میں یہ بچے نہ دیکھیں پہ بتا دوں آپ کو. آپ کے ایک بہت مشہور کمنٹریٹر ہیں وجاہت مسعود صاحب, وہ کمنٹ کر رہے تھے اور نیچے یہ ٹکر چل رہا تھا کہ بچے نہ دیکھیں. تو ایک میرے جاننے والے ٹیچر ہیں, ان کی بیٹی 4-5 سال کی بھاگی بھی اپنے باپ کے پاس گئی اور یہ کہا کہ وہ انکل وجاہت مسعود آئے ہوئے ہیں اور وہ لکھا ہوا ہے کہ بچے اسے نہ دیکھیں. دیکھیے بات یہ ہے جو باتیں کر رہے ہیں لوگ. ہمارا آرٹیکل 19 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, جو فریڈم آف ایکسپریشن سے ڈیل کرتا ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ دیر ول بی freedom of expression for all citizens, including freedom of the press, provided the expression is not, اس کے بعد 8 conditions ہیں. اچھا, expression is not against Islam, expression is not against armed forces. وہ پھر ایک لمبی 8 انہوں نے اس میں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو ہمارے فرینڈلی نیشنز ہیں, ممالک ہیں, ان کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہیں, ان کے خلاف بھی آپ کچھ نہیں لکھ سکتے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس زمانے میں رضا شاہ پہلوی بادشاہ تھے ایران کے, تو ہمارے کئی جرنلسٹوں کی نوکریاں جاتی رہیں جنہوں نے انہیں شاہ آف ایران لکھا. اچھا, ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ یہ کہتا تھا کہ ان کو شہنشاہ ایران لکھیں, شاہ آف ایران نہیں. تو یہ اس قسم کی جب باتیں ہوتی ہیں, ویسے یہ تو غلامانہ سوچ تو تھی, پھر جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ نہیں ہوتی. اچھا سر, کوڈ آف ایتھکس پہ رہیے. کوڈ آف ایتھکس دیکھیے جرنلسٹ خود بناتے ہیں. سر وہ تو نہیں بنا پائے نا, اب دیکھیں کتنے سال ہو گئے, اگر بنانے ہوتے تو ہم پہلے 2 سالوں میں بنا لیتے. کچھ لوگوں کو جو سینئر لوگ ہیں, ہمارے یہاں سینئر لوگ بھی ہیں, ریزیلینس بہت ہے ہماری قوم میں, بڑی سٹرگل کی ہے. ایتھکس کا سر کلچر ڈیولپ ہونا چاہیے. ایتھکس کا کلچر جب تک ڈیولپ نہیں ہوگا, جب تک ہم ایتھکس وہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایتھکس ہی سرے سے نہیں ہے, کوڈ کہاں سے ہم لائیں. دیکھیے ایک تھیوری ہے کمیونیکیشن میں جس کو سوشل ریسپانسبلٹی تھیوری کہتے ہیں.
یہ ان ملکوں نے ایجاد کی ہے جہاں مکمل آزادی ہے سب کچھ لکھنے کی، ہر چیز چھاپنے کی. وہاں جو گیٹ کیپرز ہیں اور ایڈیٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی ہے ہمیں، لیکن ہمارے پہ ایک سوشل ریسپانسبلٹی ہے کہ ہماری خبر سے، ہمارے کمنٹ سے، ہماری تصویر سے سوسائٹی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ٹھیک، یہ خود سے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں. سر میں آپ سے سوشل رسپانسبلٹی کے تناظر میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستانی میڈیا کس حد تک آزاد ہے، لیکن بریک کے بعد. خواتین حضرات، we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات، بریک میں ہمیں ایک دکھیاری ماں کی درخواست موصول ہوئی ہے. آپ کا بیٹا 14 سالہ بلال رضا آرمی پبلک سکول کے سانحے میں بری طرح زخمی ہونے کے بعد مسلسل کوما کی کنڈیشن میں ہے. ہمارے شو کی وساطت سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کرے. ہماری دعا ہے کہ اللہ اسے صحت دے اور آپ کے آنگن کی خوشیاں پھر سے لوٹیں. ایک کمنٹ بڑی دیر سے ڈیو ہے. طیب صاحب تشریف فرما ہے، آپ لائر ہیں بائی پروفیشن. جی آفتاب صاحب، ہمیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا ہوگا. اس میں 30 سیکنڈ کے اندر دیکھیے گا. میڈیا نے بے آواز لوگوں کو آواز دی ہے. پاکستان میں میڈیا ایسی سوشل ایول سامنے لے کے آیا ہے، ایسی سوشل ایول سامنے لے کے آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئے پاکستان میں. کوئی شک نہیں. لہٰذا ہمیں اس ساری نیگیٹیوٹی میں جو مثبت باتیں ہیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے. میڈیا بالکل نہیں بھولنا چاہیے، لیکن جو نیگیٹیوٹی ہے، جو آلائشیں ہیں، میڈیا تو ایک بہت مقدس، بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ چیز ہے. اس کی آلائشوں کو بھی ہمیں ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ، آپ نے میڈیا کے جو پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں ان کو اجاگر کیا، لیکن ساتھ ساتھ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بڑی سنگین ہے. پیچھے ایک صاحب بیٹھے ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا ایک مختصر کمنٹ ہے ان کا. جی صاحب، میں میڈیا پہ جو تنقید ہو رہی ہے اس حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا ہاؤسز جو ہمارے ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ ہماری جو صحافت نیگیٹیوٹی ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار میڈیا ہاؤسز ہیں، کیونکہ وہ ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیتے، کیونکہ ان کو بڑے بڑے پیکیج دینے پڑتے ہیں یا ٹی اے دینا پڑتا ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سینئر لوگوں کی بجائے نئے لوگ لیں جو مفت کام کریں. اچھا جی، تھینک یو ویری مچ. مدیہ، یہ بتائیے کہ یہ جو فالو اپ کیا کرتے ہیں صحافی، اس کی روایت ختم ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ سر یہ تو وہی جانتے ہیں جو پراپر اس کو رپورٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ایک وہی فالو اپ نہ کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو کیسز ہیں، جیسے کہ ابھی یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، تب ان کو یاد آیا کہ ہاں جی ہماری جیلوں میں ایسے خوفناک قیدی بیٹھے ہیں جن کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے. تو اگر پہلے فالو اپ ہو چکا تو شاید بہت پہلے تک یہ کام ہو جاتا. ایک منٹ، مجھے یہ حکم ابھی جاری ہوا ہے کہ 1 منٹ ہمارے پاس ہے اور میری درخواست پھر وہیں کی وہیں ہے. 1 منٹ کے اندر ممکن ہے کہ آپ بتا سکیں کہ ہم کیسا کوئی کوڈ آف ایتھکس 4-5 آؤٹ لائن اس کی بتا دیجیے. 1 منٹ میں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تمام میڈیا ہاؤسز میں گیٹ کیپنگ کی انسٹیٹیوشن کو زندہ کر لیں دوبارہ. کسی سینئر آدمی کے ذمے کریں کہ وہ چیک کرے. ویسے سر گیٹ کیپنگ کا کانسیپٹ، اب میں بات طویل ہو جائے گی، اب اس میں بھی بہت چیزیں مصفہ ہوئی ہیں، کچھ نئی چیزیں آئی ہیں. ایک گیٹ کیپنگ کا کانسیپٹ بہت پرانا تھا. کچھ ہمارے مثلا جیو میں ادریس بختیار صاحب کو اپنے گیٹ کیپرز میں سے ایک سمجھتا ہوں. نذیر لغاری صاحب ہمارے گیٹ کیپر ہیں، وہ آخری وقت تک ہمیں بتاتے رہتے ہیں اور ہر چینل میں موجود ہے. کچھ اور بھی بتائیے اس کے علاوہ. یہ ہے کہ جو لوگ 95% رپورٹر مفت کام کر رہے ہیں ان کو تنخواہیں دیں تاکہ ان کو کوئی ان کی ٹریننگ کا. یہ مفت کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک نہیں، میرے لیے بڑی خبر ہے. آپ پتہ کر لیجئے کہ جو. اچھا سر، اس کے علاوہ ان کی تربیت کا بندوبست کرنا چاہیے مالکان کو، خاص طور پہ جو خطرناک جگہوں پہ رپورٹنگ کرتے ہیں، جو جنگ کی رپورٹنگ ہے، ان کی تربیت اور سینسیشنلزم کو سنب کرنا وہ اسی جب ہی سنب ہوگا جب آپ ان کی تربیت کریں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، بہت شکریہ. مدیہ نقوی آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات، آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر.